لیے ہوئے رہتا ہے اور وہ اوپر والا اوپر والے سے اجازت لیے رہتا ہے، وہ اوپر والا اوپر والے سے اجازت لیے رہتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اسی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کے جناب اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کیا کہتے ہیں، ایک پیر تھا، ایک بزرگ تھے، اب وہ جلدی نہیں ملے گا، ایسے موقع پہ جلدی نہیں ملے گا، وہ نشان بھی میں نے پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں۔ تو جناب علی ایک بزرگ تھے، میں واقعہ بتا دیتا ہوں پھر بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہتے ہاں یہی وہی جہاں یہ واقعہ میں نے بھی بتایا ہے نا کہ وہ گردن مارنے کا، اس نے کہا میں نے قبلے کی طرف منہ کر لیا، وہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا، دیکھیں آپ کے اپنے محلوں میں فقیر، ناک کے نیٹے وٹے نکلتے لوگ، رینٹ بہتے ہوئے لوگ ولی اللہ کہتے ہیں نا، وہ کئی مجذوب ہوتے ہیں، سمندروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اتنے پانی میں کیچڑوں میں رہتے ہیں، لگوٹی پہنے گالیاں دے رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ آتا ہے کہ فتح پوری مسجد جو دلی کے اندر ہے، بولے وہاں سے وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلے تو دیکھا چاندنی چوک پہ ایک بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور اسی ارواح ثلاثہ کے اندر غالباً اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور اسی بھیڑ میں شاہ عبد العزیز نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ جا کے دیکھو کیسی بھیڑ لگی ہے، تو جا کے دیکھا تو وہاں ایک مستانہ بیٹھا ہوا تھا، قلندر جس کو کیا کہتے ہیں، صوفی مست قلندر، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور سنو، اور اپنا عزو تناسل، اپنی شرمگاہ کھڑا کر کے کہہ رہا تھا مردود کہ یہ اللہ کی الف ہے نعوذ باللہ، اور لوگ اس کے پیر چوم رہے تھے، اس کو چاٹ رہے تھے، اس سے دعائیں اور فریادیں، اس کے سامنے مٹھائیاں شیرنیاں رکھے ہوئے تھے، اور وہ خبیث اپنا ذکر پکڑ کے، اپنا عزو تناسل پکڑ کے کہتا تھا یہ اللہ کی الف ہے نعوذ باللہ۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا یہ واقعہ تو اپنے شاگرد کو کہا جا اس کی پیٹھ کے اوپر 2 لاتی مار اور کہہ مردود اللہ کی الف کے نیچے 2 نقطے نہیں ہیں، یہاں تو 2 نقطے ہیں۔ چنانچہ جب وہ گئے شاگرد اور انہیں پیٹھ کے کمر کے اوپر لات ماری، کہا خبیث شیطان تیرے الف کے نیچے تو 2 نقطے ہیں، اللہ کی الف کے نیچے نقطے نہیں ہیں۔ تمام لوگ ہنسنے لگے، ہا 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 کرنے لگے، اور وہ جو ہے بھاگ گیا پھر وہاں سے۔ تب لوگوں کی ولایت کھلی کہ یہ کیسا ولی اللہ ہے، یہ کیسا صالح ہے، یہ کیسا صوفی ہے، یہ کیسا بزرگ ہے۔ اس طرح کے صوفیہ بھی گزرے ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے ننگے پنگے فقیر فقراء اور اس طرح سے لوگ اپنے آپ کو ولایت کے درجوں میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے صالح اور بہت بڑے ولی ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیر دکان کے اوپر کھڑا کہہ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، ولی اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھیک مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ 1 روپیہ دے دے، اس نے کہا نہیں دیتا، اس نے کہا نہیں دیتا، فقیر نے کہا روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری ساری دکان الٹ دوں گا، ساری دکان الٹ دوں گا۔ یہ دیکھ رہے دادا گیری، یہ دادا گیری نہیں ہے، ابے نہیں دے رہا تو چلا جا، جس طرح دادا گیری کہتا دے نہیں تو میں ساری دکان تیری پلٹ دوں گا۔ اس تھوڑی سی دیر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اتفاقاً ایک صوفی صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے، جو لوگ جمع ہوئے تھے گویا سب ان کے معتقد تھے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا ابے جلدی روپیہ دے دے، جلدی سے روپیہ دے ورنہ دکان لوٹ جائے گی، دکان لوٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ بے شرع، جاہل، فاسق و فاجر، یہ مردود قسم کا آدمی، ننگا، یہ جاہل کیا کرتا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، دعویٰ کر رہا میں تیری دکان پڑ یہ کیا کر سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی ہے، میں نے اس فقیر کے گرو رہ گئے چیلا شکر ہو گئے، اس نے کہا میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی، معلوم ہوا کہ یہ بالکل خالی ہے، یہ بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے شیخ کو دیکھا، میں نے اسے بھی خالی پایا، پھر اس کے شیخ کو دیکھا، اسے بھی خالی پایا، پھر اس شیخ کے شیخ کو دیکھا، اسے میں نے اہل اللہ پایا۔ تو دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس ننگے کی، بے شرع، جاہل، فاسق و فاجر کی زبان سے کب نکلے اور کب وہ دکان پلٹ دیں۔ یہ احمد رضا خان صاحب دیکھیں، یہ اعلیٰ حضرت الملفوظ مکمل حضرت بریلوی ہیں، یہ مدجج دین و ملت ہیں، اور جن کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ جناب علی مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل ہے، سمجھ رہے، حضور پرنور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے بھائیوں میں یہی کہا کرتا ہوں، دیکھو
یہ سلسلے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سلسلے جوڑے جاتے ہیں، یہ خالی تو وہ خالی۔ بہرحال جنت میں تم کو جانا ہے، یہ آپ کو سبق مل رہا ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی بزرگ دیکھنا، ڈرتے رہنا، ان ننگے ڈھنگوں سے نہ سوچنا ایک کافر ہے، تم بڑے بھاری نمازی ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن ان بزرگوں کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچو گے۔ چنانچہ یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی صفحے میں صفحہ 71 ملفوظات حصہ 2 میں کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں، سنو مسلمانوں سنو، قیامت، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دفتر میں قیامت تک کے مریدوں کے نام درج ہیں۔ قیامت تک کے جو مرید ہیں ان کے نام کن کے دفتر میں درج ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دفتر میں درج ہیں۔ جس قدر غلامی میں یہ آنے والے ہیں، حضور پرنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دفتر عطا فرمایا ہے جو منتہائے نظر تک وسیع، اور اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا وَهَبْتُهُمْ لَكَ، میں نے یہ سب تمہیں بخش دیے ہیں، جاؤ اب تم مرضی ہے، جاؤ جہاں بھی جس طرح سے چاہو اس طرح سے کرو۔ تو یہ ہے حضرات، یہ غوثیت کا مقام اور قطبیت کا مرتبہ ہے، یہ جس طرح سے یہ بتایا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اجازت ضروری ہے، ولی کی، پیر اور مرشد کی اجازت یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے تیسرا درجہ جو آتا ہے بیعت کا آتا ہے۔ چنانچہ اجازت ہی کے تعلق سے میں بتاؤں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ولیوں یا صوفی لوگ جو ولی اللہ، اور ولی اللہ انہی صوفیوں میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ولی اللہ انہی صوفیوں میں ہیں، اور ولی اللہ ان کے دائروں سے باہر نہیں نکلتے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، عوام الناس اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ ہاں ولی کا بیٹا اللہ کا ولی، ولی کا پوتا اللہ کا ولی، پڑ پوتا اللہ کا ولی، چکر پوتا اللہ کا ولی، لکڑ پوتا اس کا ماموں اللہ کا ولی، اس کا بھانجا اللہ کا ولی، اس کا بہن، اس کے سب پورے خاندان ولایت میں چلتے ہیں۔ یہ مخصوص لوگ ہیں بیچارے، تو آپ ولی اللہ نہیں ہو سکتے، نہ ولایت آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک شاذلیہ فرقے کا جو تیجانی احمد ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جواہر المعانی یا احمد بن محمد تیجانی، ایک افریقہ کے سائیڈ میں ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے تیجانیہ فرقہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی اور فرمایا تجھے بھی میں نے بخش دیا، تیرے جو مرید ہیں انہیں بھی میں نے بخش دیا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو تمہارا مرید ہوگا وہ بھی ولی کامل ہوگا، جب اس کا وہ مرے گا تو اللہ کا مخصوص ولی ہو کے مرے گا۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے میں زندہ، جیسے اشرف علی تھانوی صاحب نے وہ کیا نا، قاسم نانوتوی صاحب زندہ قبر سے آئے اور ان کو کہا دیوبند کے جھگڑے میں نہ پڑو، اسی طرح سے زندہ حضور آئے احمد تیجانی کے پاس اور کہنے لگے جو بھی تیرا مرید ہوگا ولی کامل ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ کہہ رہا میں انا خاتم الاولیاء، الرسول ہوا خاتم الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں۔ مرشد کامل شیخ یہ احمد بن محمد تیجانی ہے، اپنی کتاب جواہر المعانی صفحہ 97 کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس بے شرم بے حیا کو دیکھو ذرا، یہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمت اور بہتان لگا رہا ہے۔ اسی طرح سے بیعت، 10 منٹ اور ہے، بیعت کا معنی میں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا اور پھر بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھوں گا۔ بیعت کہتے ہیں بے کہتے ہیں خرید و فروخت کو، خرید و فروخت کو بے کہتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور چند وظائف ہوتے ہیں اور چند اوراد ہوتے ہیں ان کا وعدہ کرنا، اور دلیل پکڑتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے بیعت کی تھی، تو وہی بیعت حضور نے لی تھی تو ہم بھی وہی بیعت لے رہے ہیں۔ حضور نے بیعت کی تھی صحابہ سے، خلیفۃ المسلمین نے بیعت کی تھی لوگوں سے، وہی بیعت ہم۔ یہ فقیر مسکین جس کو اپنی کچھ پتا بھی نہیں ہے یہ بیعت لے رہا ہے، کیوں؟ کس لیے یہ بیعت کس لیے لیتا ہے؟ اب آپ لوگوں میں نہ جانے کتنے لوگوں نے پیالے پیے ہوں گے، کتنے نذرانے دی ہوں گے بیعت کے۔ ایک ہمارے راجستھان کے دوست ہیں محمد صاحب، وہ نہیں ہیں یہاں پہ، وہ بتا رہے تھے کہ 1500 روپیہ اس کے مرید، اس کے چمچے نے کہا حضرت سے تم نے بیعت لیے ہیں 2000 روپے حضرت کو نذرانہ دو، بیعت بھی کرو نذرانے بھی دو۔ اور بیعت یہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور لوگوں نے عجیب و غریب لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا، اللہ کی قسم، بیعت اپنے نفس کو، اپنی ضمیر کو بیچ دینا شیخ کے ہاتھوں میں، اس طرح سے جیسے کہ جو ہے میت جو ہوتی ہے، میت
دھلنے والے کے سامنے میت ہوتی ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو شیخ کے سامنے رکھنا. اور کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت کی تھی، وہی سلسلہ ہم بھی چل رہے ہیں. وہ بیعت ہوتی تھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وہ بیعت ہوتی تھی تاکہ اپنے جان کی بازی لگا کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، وہ بیعت ہوتی تھی. یہ بیعت چور کر رہا ہے لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈلی کرنے کے لیے، ڈاکہ مارنے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، اپنی عقیدت اور ارادت کے نام پر ہر سال فاتحہ اور شیرنی دلانے کے لیے، بابا کے عرس پہ حاضری کے لیے، اس کے غلوں میں سے زکات اور صدقات وصول کرنے کے لیے. یہ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، یہ کہاں سے کہاں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی مثال دے رہا ہے. یہ نالائق، اس کو سمجھنا چاہیے میرے عزیز. یہ دھوکہ دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں بیعت کی تھی. اور اگر کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بیعت، تو کہتے ہیں تو قادری سلسلے سے بیعت لے لے، تو نقشبندی سلسلے سے، تو سہروردی سلسلے سے، تو چشتی سلسلے سے، وہ شاذلی سلسلے سے، وہ جنیدی سلسلے سے، وہ بغدادی سے، وہ رفاعی سے، وہ بدوی سے، وہ دسوقی سے، غرض جتنے بھی سلسلے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک ملک میں ایک امیر بیعت کرے، ایک امیر بیعت کرے، اگر اس کے مقابل دوسرا کھڑا ہوا بیعت کے لیے فَاقْتُلُوا أَحَدَهُمَا، تو ان میں سے ایک کو قتل کر دو. ایک کو کیا کر دو؟ ایک کو کیا کر دو؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک امیر کی بیعت پہ متفق رہیں، اگر دوسرا بیعت کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. نافذ کرو اس قانون کو. اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی طرح کتنے مرشدین قتل ہوں گے، پھر تو کیوں بیعت رہا؟ گھر گھر، محلے محلے، شہر شہر میں بیعتیں ہو رہی ہیں. وہ فلانا سجادہ نشین اس بابے کی بیعت ہے، فلانا پیر ہے اس کی بیعت ہے، وہ فلانا پیر ہے اس کی بیعت، فلانا پیر اس کی بیعت، فلانا حضرت بیعت لے رہے ہیں، فلانا قبلہ بیعت لے رہے ہیں، فلانا کعبہ بیعت لے رہے ہیں. سب بیعتیں لے رہے ہیں. امیر المومنین ایک ہونا چاہیے، بقیہ کو قتل کر دیا جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے اوپر نہیں پیروں کی نظر ہوتی؟ بولو اگر یہ شرعی بیعت ہے، جو صحابہ کرام کی بیعت ہے، تو بتاؤ مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل کا حکم دیا ہے، تو تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں اور دوسرا بھی کرا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، وہ بھی جنت میں لے جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیعت لی تھی، حضرت ابو بکر نے اپنی بیعت لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں. حضرت عمر نے بیعت نہیں کی تھی، حضرت عثمان غنی نے بیعت نہیں لی تھی، حضرت علی بن ابی طالب نے بیعت نہیں لی تھی، کسی نے بیعت نہیں لی تھی. کیوں؟ امیر المومنین ایک موجود ہیں. یہ کہاں سے بیعت؟ اور بیعت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. بہرحال معاملہ لمبا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ بیعت کے طریقے ہیں جس کی آڑ میں لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور لوگوں کے مال گھسیٹے جاتے ہیں اپنے گھروں کے لیے. اور بیعت کا تعلق میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. وقت نہیں ہے میرے پاس، 10:30 ہو رہے ہیں. میں یہ بیعت کا جو مسئلہ ہے، یہ کچھ واقعات اس تعلق سے ہیں اور وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا اگلی مجلس میں. بڑے دلچسپ صوفیوں کے واقعات ہیں. میں تو لے کے آیا تھا اللہ کی قسم، لیکن کیا بتاؤں یار، وقت ہی نہیں رہتا ہے. میرے پاس عجیب و غریب کتابیں تھیں. یہ خواجہ غریب النواز کی یہ کتاب تھی جواہر الکلم، جو ہے بندہ خواجہ سید محمد گیسو دراز حسینی کی. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، آج یہ مجلس میں نہیں، دوسری مجلس میں ہمیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. غرض کہنے کا میرے عزیزو، یہ کچھ اصول ہیں صوفیہ کے جو میں نے بتائے. باقی اصول جو 8-9 ہیں، 5-6، وہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں بتانے کی کوشش کروں گا. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک اعلان آپ حضرات یہ سن لیں، اگر سوال وغیرہ ہے تو آپ بھیجیں. لے لیں بھائی جلدی سے آپ لوگ. ایک اعلان یہ سن لیں کہ انشاءاللہ یہ جمعرات کا پروگرام ہوا، اگلی جمعرات کو پروگرام ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد آنے والی جو جمعرات ہے اس جمعرات کو میں حاضر نہیں رہ سکتا. مجھے دمام، جبیل اور خبر پروگرام میں جانا ہے، اس لیے اگلی جو جمعرات ہے اس میں تو پروگرام ہوگا ہی، لیکن اس کے بعد والی جو جمعرات ہے اس میں انشاءاللہ تعالی خبر جا رہا ہوں تقریباً 5-6 دن کے لیے دمام. اس لیے میں آپ حضرات کو اطلاع دیتا ہوں کہ اس ہفتے کے بجائے اس اگلے ہفتے میں پروگرام نہیں ہوگا انشاءاللہ. میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. ایک پروگرام جو ابھی ہوگا اس کے بعد جو اگلی جمعرات، اس جمعرات نہیں اگلی جمعرات جو آئے گی اس کے بعد پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد انشاءاللہ جمعرات کو پروگرام ہوگا، میں حاضر رہوں گا. ٹھیک ہے.